اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان دعائیں جو مانگتا ہے بارگاہ الہی میں، اس میں مختلف چیزیں طلب کرتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کر رہا ہوتا ہے اور استغفار کر رہا ہوتا ہے اور طلب مغفرت کر رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے فیوچر کے لیے کچھ چیزیں خداوند متعال سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ خدایا مجھے یہ چاہیے اور یہ چاہیے، اور مختلف چیزیں خداوند متعال سے دعا کے ذریعے وہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جس میں دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی جا رہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے پچھلے گناہوں سے بھی استغفار و توبہ کر رہا ہوتا ہے، اور انسان اپنے فیوچر کو، اپنے آئندہ کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے کچھ خداوند متعال سے طلب کر رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے، اور اتنی گہری اور عظیم دعائیں موجود ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام اس دعا کو تعارف فرما رہے، اور وہ ہے دعائے عرفہ۔ اور دعائے عرفہ کی ابتدا میں ہی اس کی اہم ترین چیز کو مولا بیان فرما رہے، اور دعا کچھ یوں ابتدا فرما رہے کہ خدایا الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع ولا کصنعہ صنع صانع وہو الجواد الواسع فطر اجناس البدائع واتقن بحکمتہ الصنائع۔ خداوند متعال کی نعمتوں کو گنوانا شروع کرتے ہیں مولا حسین علیہ السلام، اور نعمتوں کو جب گنوایا جائے تو اس کے بدلے یقیناً اس کا شکریہ ادا کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ وہ خدا، حمد اس خدا کے لیے جس نے ہمیں اتنی ساری متعدد اور مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، کیونکہ ہر نعمت تو خداوند متعال ہی کی جانب سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت تو خداوند متعال کی عطا ہے۔ اب جب نعمت خداوند متعال کی عطا ہے، چاہے وہ نعمت دنیاوی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت آخرتی، اخروی اور روحانی نعمت ہو، ہر نعمت کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور ہے کچھ ایسی بھی نعمت ہے جس سے انسان کو دنیاوی فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان کو اس سے آخرتی اور روحانی فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک ہی نعمت لیکن اس سے دونوں فائدے، دنیاوی فائدہ بھی اپنی جگہ پر اور آخرتی فائدہ بھی انسان کو مل رہا ہوتا ہے، تو پھر تو انسان کو ڈبل شکریہ ادا کرنا چاہیے اس نعمت کا۔ لیکن وہ نعمت ہے کیا؟ وہ نعمت ہے اسلامی حکومت کا قیام، نظام، دینی نظام کا قیام، کہ جہاں پر دینی نظام قائم ہو جائے، اسلامی حکومت قائم ہو جائے، نہ صرف انسان دنیاوی طور پر اپنے کمالات تک پہنچ سکتا ہے، عروج کے منازل کو طے کر سکتا ہے، بلکہ آخرت میں بھی انسان کی آخرت سنور جاتی ہے، انسان عاقبت بخیر ہو جاتا ہے۔ اور یہی وہ نعمت ہے جس کا شکریہ ہم اس دعائے عرفہ میں ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ خدایا الہی لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك ولكنني أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني۔ خدایا تیرا شکریہ، کس بات کا شکریہ؟ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے میری پیدائش میں، میری خلقت میں اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا، اتنا صبر کیا کہ ظلم اور ظالم کا زمانہ ختم ہو گیا۔ وہ ظالم جو تیرے عہد کو توڑتا تھا، جو جھوٹ بولتا تھا، جو تیرے رسولوں کو جھٹلاتا تھا، ان کا زمانہ ختم ہو چکا۔ پیغمبر خدا کا زمانہ آ چکا، تیرے رسول کا زمانہ آ چکا۔ میں تیرے رسول کے زمانے کو درک کر رہا ہوں، میں تیرے رسول کی امت میں سے قرار پا رہا ہوں۔ خدایا تو نے مجھے اس زمانے میں خلق کیا، تو نے مجھے اپنے آخری نبی کی امت میں سے قرار دیا۔ خدایا تیرا شکریہ، تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس اسلامی حکومت اور اسلامی نظام کا تعارف کروایا، مجھے پہچانوایا، وہ نظام اسلامی مجھے عطا کیا۔ اور خدایا تیرا اور زیادہ مزید شکریہ کہ تو نے مجھے اس نظام میں خلق کیا، پیدا کیا۔ اس نظام میں پیدا کرنے کے بعد مجھے یہ توفیق بھی دی کہ میں اس نظام کا بھی مشاہدہ کر سکوں کہ جو مقدمہ بن رہا ہے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے، اور وہ ہے نظام انقلاب اسلامی۔ انقلاب اسلامی بھی یہ وہ دینی حکومت ہے، یہ وہ دینی نظام ہے جس کو تو نے مجھے درک کرنے کی توفیق دی، جسے میں درک کر رہا ہوں، اور اسلامی معاشرے کو درک کر کر بہتر طور پر اسلامی احکام پر عمل کر پا رہا ہوں۔ خدایا تیرا شکریہ کہ تو نے مجھے اس زمانے میں خلق کیا، اس عظیم نعمت سے نوازا، تاکہ میں اس
بہترین نظام میں رہ سکوں، اسلامی حکومت کو درک کر سکوں، اور نہ صرف میری آخرت بلکہ میری دنیا بھی آباد ہو جائے۔ خداوند متعال تیرا شکریہ، خدایا مجھے مزید اس نعمت سے مستفیض ہونے کی اور اس نعمت کی قدر و قیمت کو جاننے کی توفیق عنایت فرما۔ وفقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔